نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں، جو کٹ نہ سکے عظمت صحابہ پر وہ میرا ہم سفر نہیں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، آج کی یہ تقریب جو ائمہ مساجد اور خطباء مساجد کے عنوان سے ہے، جس میں آپ حضرات شریک ہوئے ہیں، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس نازک موقع پر اور اہم عنوان پر اپنے آپ کو پیش کیا، اور انتہائی مصروفیات کے باوجود، یہ چھٹی کا وقت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کثیر تعداد میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ میں اپنے بھائی، بلکہ بھائیوں، حضرت مولانا احمد یار خان صاحب اور ان کے تمام بھائیوں کا بھی مشکور ہوں، جنہوں نے اپنی تاریخی روایت کو برقرار رکھا۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث اور جرنیل اہل سنت حضرت علامہ اسفندیار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس روح کو آج خوش کیا، جنہوں نے ساری زندگی جس عنوان پر کھپائی، اور آج یہ موقع بھی بڑا تاریخی ہے کہ ایک وقت تھا جب اصحاب رسول کی توہین ہو رہی تھی۔ اس وقت کراچی سے ایک تحریک اٹھی تھی، اس تحریک کا نام تھا سواد اعظم پاکستان۔ اس کے 3 بڑے اہم اور بنیادی کردار تھے، جنہیں دنیا آج تک یاد رکھے ہوئے ہے۔ اس میں شیخ الحدیث، استاذ العلماء، رئیس المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، امام اہل سنت اور فخر اہل سنت، استاذ العلماء، مخدوم العلماء، حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جرنیل اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا اسفندیار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج وہ تینوں اس دنیا میں موجود نہیں ہیں،
لیکن تینوں کے خاندان آج موجود ہیں۔ مولانا عادل خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اس وقت اس تحریک کے چیف ہیں اور تمام جماعتوں اور علماء کو متحد اور متفق کر کے وہ چل رہے ہیں، آپ کے سامنے ابھی گفتگو فرما کے گئے ہیں۔ اور حضرت مولانا احمد یار خان صاحب نے کتنی خوبصورت گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی ہیں، یہ بھی موجود ہیں۔ مولانا طلحہ رحمانی صاحب جو ان تمام امور کو دیکھ بھی رہے ہیں اور شب و روز محنت میں بھی ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عشق کے صحابہ وہ سلسلہ ہے جو نسل در نسل چلتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ مسلمانوں کے یہاں مسلم ہے، اسے نہ چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ یہ چھوٹ سکتا ہے۔ دوسری بات، یہ عنوان بڑا اہم اور بہت حساس ہے۔ علماء کرام نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر لی ہے، میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ عنوان بڑا حساس عنوان ہے۔ یہ عنوان حساس کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس عنوان پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر اسے مشکوک بنا دیا گیا تو سارے کا سارا اسلام مشکوک ہو جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کی گواہی دینے والے صحابہ کرام ہیں۔ آپ کی سیرت، صورت، نماز، عبادت اور روزہ، حج، جہاد، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، شادی بیاہ، غمی خوشی، ہر چیز کو لے لیجئے، ہر چیز کے گواہ صحابہ ہیں۔ جبرائیل امین قرآن حکیم لے کر آئے، گواہ صحابہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن لیا، گواہ صحابہ ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، رکوع کیا، قیام کیا، قعود کیا، تبلیغ کی، واعظ کیا، تقریر کی، بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے انگلی اٹھائی، آپ نے دیکھا، آپ نے رخ ادھر پھیرا، آپ نے کس سے پیار کیا، کس سے محبت کی، آپ کہاں غصے میں آئے، کہاں جلال میں آئے، کہاں پیار میں آئے، کسے ڈانٹ دیا، کس سے پیار کیا، کس وقت کیا کہا، کس موقع پہ کیسے چلے، ہر چیز محفوظ ہے، اور محفوظ کرنے والی جماعت صحابہ کرام کی ہے۔ آپ عجیب بات دیکھیں، آج کا عجیب دور ہے، یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہاں کمپیوٹر ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ہر آدمی کی ہر چیز محفوظ ہو سکتی ہے اور لمحے لمحے کی بات محفوظ ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ آج کے دور میں کسی کو کہیں کہ جناب یہ فلاں شخص کی زندگی کا پورا نچوڑ پیدائش سے لے کر وفات تک، اور جناب پیدائش سے پہلے اور بعد کے حالات اور زندگی اور یہ ساری چیزیں جو اس کا حسب و نسب ہے وہ بیان کریں، تو ایسی دور میں جہاں ہر چیز موجود ہے، ہم یہ سب کچھ کرنے میں قاصر نہیں ہیں۔ اس کا بچپن ہے تو لڑکپن نہیں ہے، لڑکپن ہے تو جوانی نہیں ہے، رات ہے تو دن نہیں ہے، دن ہے تو رات نہیں ہے، سیاسی زندگی ہے تو مذہبی نہیں ہے، اور ذاتی زندگی ہے تو اجتماعی نہیں ہے، اجتماعی زندگی ہے تو انفرادی نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی چیز رکتی ہے، لیکن قربان جائیے ان مقدس ہستیوں پر، اور قربان جائیے ان مقدس شخصیات پر، اور قربان جائیے اس مقدس جماعت پر۔ کاغذ نہیں ہے، قلم نہیں ہے، کمپیوٹر نہیں ہے، جناب کیمرہ نہیں ہے، محفوظ کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، جدید سامان نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، واسے جو ہے وہ زندگی بہت آسان نہیں ہے۔ ہر قسم کی مشکلات کے باوجود آج ہم دنیا کو چیلنج کر کے کہتے ہیں آؤ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، بھئی سوال کرو کیا سوال کرنا چاہتے ہو۔ حضور کے چہرے کے بارے میں ہم بتائیں گے، زلفوں کے بارے میں ہم بتائیں
بتائیں گے، نگاہوں کے بارے میں ہم بتائیں گے، قدموں کے بارے میں ہم بتائیں گے، لباس کے بارے میں ہم بتائیں گے، پگڑی کے بارے میں ہم بتائیں گے، داڑھی کے بارے میں ہم بتائیں گے، آنکھیں کیسی تھی یہ ہم بتائیں گے، داڑھی میں سفید بال کتنے میں تھے ہم بتائیں گے، گھوڑے کتنے تھے ہم بتائیں گے، تلواریں کتنی تھی ہم بتائیں گے، تیر کتنے تھے ہم بتائیں گے، نیزے کتنے تھے ہم بتائیں گے، شادیاں کتنی تھی ہم بتائیں گے، خاندان کون سے تھے ہم بتائیں گے، قوم کون سی تھی ہم بتائیں گے، کس کس خاندان کے فرد یا خاندان کی عورتوں سے شادی کی ہے وہ ہم بتائیں گے، ان کا حسب و نسب بتائیں گے، بچپن کیسا تھا، لڑکپن کیسا تھا، حسن کیسا تھا، جلال کیسا تھا، جمال کیسا تھا، اور رانائی کیسے تھی، اور دبدبہ کیسا تھا، بولتے کیسے تھے، الفاظ کیسے تھے، جملے کیسے تھے، لب کیسے تھے، اونٹ کیسے تھے، دانت کیسے تھے، بولتے تھے تو دانت نظر کتنے آتے تھے، چلتے تھے تو پاؤں کتنا اٹھتا تھا، رخ پھیرتے تھے تو چمک کتنی ہوتی تھی، رخسار پر چمک کے اثرات کتنے ہوتے تھے، اور جب دیکھتے تھے تو نگاہ میں پیار کتنا تھا، روب کتنا تھا، دبدبہ کتنا تھا، سوتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، سوتے وقت کس طرح لیٹتے تھے، جاتے وقت کیسے اٹھتے تھے، بیت الخلا کیسے جاتے تھے، بیت اللہ میں کیسے جاتے تھے، مسجد کیسے گئے، مسجد سے باہر کیسے آئے، پہلے کون سا پاؤں اندر رکھا، کون سا باہر رکھا، لباس پہنتے ہوئے ہاتھ کون سا پہلے ڈالا، بعد میں کون سا ڈالا، پگڑی کی لمبائی کتنی تھی، رنگ کتنا تھا، اس کی جناب جو یوں ڈالتے تھے اس کی لہریں کتنی تھی، باندھنے کا انداز کیا تھا، جب کنگا کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، داڑھی میں کنگا کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، کنگے کے بعد بال کہاں تک پہنچتے تھے، کنگے کے بعد بال کہاں تک پہنچتے تھے، پہلے پہل کیا صورت تھی، بعد میں کیا صورت تھی، بچپن کیسے گزارا، لڑکپن کیسے گزارا، چلے کیسے تھے، اٹھے کیسے تھے، دعوت کیا دی، تبلیغ کیا کی، بات کیا کی، واز کیا کیا، الفاظ کیا تھے، جملے کیا تھے، یہ کہتے وقت انداز کیا تھا، یہ کہتے وقت چہرے کا رنگ کیا تھا، یہ کہتے وقت حالت اور کیفیت کی تھی، بچیاں کتنی ہیں یہ تو بہت دور کی بات ہے، بہت عام فہم بات ہے، بیٹیاں کتنی، اولاد کتنی یہ تو سبھی کو معلوم ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ داڑھی میں بال سفید کتنے تھے یہ بھی پتا ہے، بھائی کوئی چیز غیر محفوظ نہیں ہے، ہر چیز آج محفوظ ہے، تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ جناب جب جس وقت میں کوئی چیز محفوظ کرنے کی نہیں تھی، یہ سب چیزیں محفوظ کرنے والے کون تھے، تو ایک ہی جواب آتا ہے وہ صحابہ تھے، ایک ہی جواب آتا ہے وہ کون تھے، کون تھے، صحابہ تھے، یہ حساس عنوان نہیں ہے تو کیا ہے، اور میں آج برملا آپ علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں واللہ باللہ تاللہ بہت تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں کی کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نبی کی جماعت کا مسئلہ ہے، بھئی ایک جماعت میری ہے، ایک جماعت آپ کی ہے، ایک اس کی ہے، ایک اس کی ہے، ایک اس کی ہے، وہ اس کی ہے، وہ اس کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ اہل حدیثوں کی ہے، یہ مسالک میں اندر کس کس کی جماعتیں، بھائی جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کسی کی جماعت نہیں ہے، یہ حضور کی جماعت ہے، تو بات جماعتوں کی نہیں ہے، بات نبی کی جماعت کی ہے، نبی کی جماعت کی، اور آج کے دور میں کوئی آدمی بھی اپنی جماعت پر تنقید برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی؟ آج کے دور میں کوئی شخص اپنی اس گئی گزری دور میں اپنی جماعت کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو کیا نبی کی جماعت لاوارث ہے؟ ہم اپنی جماعتوں کے وارث ہیں، رسول اللہ کی جماعت کا وارث کوئی نہیں ہے، یہ المیہ نہیں ہے کہ صرف جماعت نہیں، اس جماعت کے بعد نبی کا نائب، حضور کے جانشین، رسول اللہ کے قریبی ساتھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، صحابہ کرام کے چیف، افضل البشری بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان،
حضور نے فرمایا اللہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، ایک ہی ایسا ہے جن کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اللہ تو ہی دینا، اور وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر ہے۔ میری جماعت کے جنرل سیکرٹری کو، صدر کو، ذمہ دار کو، صوبائی صدر کو کوئی برا کہے میں برداشت نہیں کرتا، اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ برداشت کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہاں تو رسول اللہ کی جماعت کا چیف ہے، جس کی عظمت میں اور جس کے کامیاب ہونے میں ذرا برابر کہیں کسی کو شک ہو سکتا ہی نہیں ہے، جس کی صحابیت کا ذکر قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ، جسے اللہ نے مدد دیتے ہوئے کہا لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضور نے فرمایا تیرے اور میرے دونوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، معنا۔ اللہ نے فرمایا الا تنصرہ فقد نصرہ اللہ۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، تفسیر اور تشریح میں جانے کا وقت نہیں ہے، آپ خود سمجھتے ہیں۔ اس شخصیت کی توہین ہوئی جو کل بھی، آج بھی، بچپن میں بھی، لڑکپن میں بھی، جوانی میں بھی، شباب میں بھی، مال میں بھی، دولت میں بھی، عزت میں بھی، ہر چیز رسول اللہ پہ قربان کر گئے، اور آج کوئی آدمی اس پہ شک کر نہیں سکتا کہ انہوں نے سب چیزیں قربان کی ہیں، اور ہر چیز قربان کر کے رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیے۔ ایک موقع پہ حضور نے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، باقی جو کچھ تھا نبی کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا۔ ہاں، درد دل سمجھو، خدا کا واسطہ ہے مجھے مت دیکھو، میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے میں معذرت چاہتا ہوں، میں تمہارے ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ مجھے کچھ دنوں سے پتہ چل رہا ہے کچھ لوگ ناراض ہیں، بھائی مجھ سے ناراض ہو، اللہ کی قسم تمہارے جوتے چومنے کو تیار ہوں صدیق کی صداقت کے لیے، دکھ نہ دو، ہم دکھی دل ہیں، زخمی دل ہیں۔ میں واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، میری جماعت سے ہوئی، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مسئلہ میرا نہیں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اپنے دشمن سے کہا میں ماں کا نام بتاتا ہوں، بہن کا نام بتاتا ہوں، بیٹی کا نام بتاتا ہوں، بیوی کا نام بتاتا ہوں، باپ کا نام بتاتا ہوں، دادا کا نام بتاتا ہوں، درجنوں کے حساب سے لکھ کے مجھے گالیاں دو، اللہ کی قسم اف تک بھی نہیں کہوں گا، معاف ہے، معاف کر دیا، دو گالیاں۔ میں تنگ نظر تب ہوتا جب میں اپنی ذات کی گالی برداشت نہ کرتا، میں کر رہا ہوں اور مجھے گالیاں دے رہے ہیں، میں خوش ہوتا ہوں۔ یا اللہ جب تک مجھے گالی پڑ رہی ہے، صدیق تو محفوظ ہے نا، عمر تو محفوظ ہے، عثمان تو محفوظ ہے، معاویہ، لاکھ گالیاں تو برداشت ہے، لیکن رب ذوالجلال کی قسم صدیق کو گالی دو گے جان قربان کر دیں گے، برداشت نہیں کریں گے۔ علماء کرام ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرا کوئی مسئلہ تو چھوڑ دو، اور اگر آپ کہتے ہو کہ آپ بالکل نہ ہو میں نہیں آؤں گا۔ میں نے اس دن علماء کنونشن میں کہا میں اللہ کی قسم دل سے کہتا ہوں میں جھوٹ کہوں غرق ہو جاؤں، مجھے خادم بناؤ گے میں خادم بن جاؤں گا، نوکر بناؤ گے نوکر بن جاؤں گا، غلام بن جاؤں گا، جوتیاں اٹھاؤں گا، فضلہ کہہ رہا ہوں اٹھاؤں گا، لیکن میرا بہانہ بنا کر اس اہم عنوان پہ پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، نبی کی جماعت کا مسئلہ ہے۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ میری جماعت کی پالیسی ہے، مجھے تمہاری جماعت کی پالیسیوں پہ سر آنکھوں پر ہے، اور میں یہ بات بھی کہتا ہوں ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم آئیں گے تو ہمارے اختلافات ہیں، ہوگا کس سے میرا اختلاف؟ مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، واللہ میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں۔ مجھے آج تک جس نے جو کچھ کہا ہے میں نے سب کو معاف کیا، میرا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ مسئلہ صحابہ کی عزت کا مسئلہ ہے، صحابہ کی عظمت کا مسئلہ ہے۔ 3 وار ہوئے، اسلام آباد میں صدیق اکبر پر وار ہوا، ابو بکر صدیق کی نعوذ باللہ تکفیر کی گئی۔ اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں اگر اسلام آباد میں اسی جگہ
کسی پارٹی کے لیڈر کی، کسی بزرگ کی، کسی ولی کی تکفیر کی جاتی، اس جماعت کا رد عمل کیا ہوتا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ لینا، طنز تنقید نہیں کر رہا، سوال پوچھ رہا ہوں، ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ کسی سیاسی لیڈر کو یوں کہا جاتا، کیا ہوتا؟ اس سے بڑا صبر یار اور کیا ہے؟ اور ہم یہ سب کچھ اس لیے پی رہے، کل کو یہ نہ کہے کہ تم نے یہ کیا تو کام خراب ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں جو وہ کہے ہم اس طرح کریں اور کرنے کو تیار ہیں۔ دوسرا وار لاہور میں ہوا، اس کو یہ انفرادی وار کہہ دیں گے کہ جی یہ انفرادی وار تھا، یہ کوئی پاگل تھا، یہ کوئی جاہل تھا، یہ جاہل نے کہہ دیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس ہوئی، مسلمانوں کیا ہوا، اہل علم کیا ہوا، علماء کرام کیا ہوا؟ پہلی بات کہی، ہم خلیفہ راشد کو نہیں مانتے، ہم فلاں 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 کو خلیفہ راشد نہیں مانتے، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان کو خلیفہ راشد نہیں مانتے۔ ایک بات، ام المومنین نہیں مانتے۔ دوسری بات، معاویہ کو رضی اللہ نہیں مانتے۔ تیسری بات، اپنے ائمہ کو معصوم نبیوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ چوتھی بات، اہل علم، ارباب اقتدار، مجھے بتاؤ نبی کی غیر نبی کو نبی سے بہتر بتانا فتویٰ کیا ہے؟ میں تو مفتی نہیں ہوں، آپ فتویٰ بتائیں۔ نبی کی ایک بیٹی مانتے ہیں، 3 نہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو، آپ کی 4 بیٹیوں میں سے کوئی کہے میں 3 کو نہیں مانتا، یہ بیٹیوں کو تو گالی نہیں ہے، یہ گالی بیٹی کو تو نہیں ہے، یہ گالی تو باپ کو ہے، یہ توہین رسالت نہیں ہے، یہ رسالت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اتنی کھلی بات کہہ کر کہا یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا، جیسے آج کھڑے ہو کہ میں کہہ رہا ہوں میرا مسئلہ نہیں ہے، نبی کی جماعت کا مسئلہ ہے، وہ شخص کہتا ہے یہ صرف میرا بیانیہ نہیں ہے، یہ ہمارے پورے مکتبہ فکر کا بیانیہ ہے۔ اور یہ محرم سے پہلے کا واقعہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا وقت گزرنے کے بعد کوئی ایک آیا جس نے تردید کی ہو کہ نہیں اس نے غلط کہا، ہمارا یہ بیانیہ نہیں ہے؟ علماء کرام، اللہ کا واسطہ ہے، یہ صحابہ لوگوں کو بتاؤ، یہ اسلام کی عمارت کیسے بتاؤ؟ جیسے میرے بھائی نے کہا، یہ اب بھی اس دور میں بھی سب سے بڑا میڈیا منبر اور محراب ہے، ذہن سازی لوگوں کی کرنا ہم پر فرض ہے، اصحاب رسول کے فضائل سنانا اس وقت لازم ہے۔ جب فتنے عروج پر ہوں اس وقت صحابہ کی تعریف کرنا ہم پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا یہ جماعت کا مسئلہ نہیں، نبی کی جماعت کا مسئلہ ہے۔ آئیے، جمعے والے دن ہونے والا اجتماع ہمارا نہیں ہے، ہم سب کا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے چاہنے والوں کا ہے، سیدہ صدیقہ، خدیجہ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت خدیجہ، حضرت حفصہ کے بیٹوں کا ہے، اسلام کی اس عمارت کو بچانے والوں کا ہے۔ اس اساس عنوان پر حملہ ہو گیا ہے، اس اساس عنوان پر حملہ آور ہو چکے ہیں، اور اس اساس عنوان پر حملہ آور ہونے کے بعد اب ہم نے نکلنا ہے، ہم پر فرض ہے۔ کیسے نکلیں گے؟ ہم اپنی مسجدوں میں اہتمام بنا لیں، 5 نمازوں میں سے ایک نماز، جس نماز میں لوگ زیادہ ہوں، احادیث مبارکہ بڑی پڑھی ہیں، قرآن حکیم صحابہ کی تعریف سے بڑا ہوا ہے، ہم کسی اور کے در پہ کیوں جائیں؟ ہمارے پاس اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ آپ قرآن کی آیت پڑھیں، آپ حضور کی حدیث پڑھ کے صحابہ کی تعریف کر کے کہیں یہ صحابہ ہمارے ہیں، یہ صحابہ نبی کے پیارے ہیں، یہ صحابہ امت کا نشان ہے، یہ صحابہ ہماری پہچان ہے، یہ صحابہ دین پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ او لوگو آؤ، ان صحابہ کی عظمت کے لیے ہم نے جانا ہے، اپنی اپنی مسجدوں میں خود اہتمام کریں، خود انتظام کریں، خود نکلیں، اپنی گاڑیاں کرائیں، محلے کی کمیٹیاں بنائیں،
نوجوانوں کو اس میں شامل کریں، ان میں ایک نئی روح بیدار کریں۔ ہم دہشت گردی نہیں چاہتے، ہم تخریب کاری نہیں چاہتے، ہم افراتفری نہیں چاہتے۔ اگر ہم چاہتے اسی دن کھڑے ہو جاتے، روڈوں پر نکل آتے، چوکوں پر کھڑے ہو جاتے، ہم دھرنے دیتے۔ ہمارے پاس عوام بھی ہے، ہمارے پاس لوگ بھی ہیں، شیر دل جوان بھی ہیں، قربانیاں دینے والے لوگ بھی ہیں، مار کھانے کا عزم رکھنے والے لوگ بھی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے دینے والے گھرانے بھی ہیں۔ ہم کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا۔ اداروں کے لوگوں، حکومت کے لوگوں، ریاست کے لوگوں، ہم نے جھگڑے کو ہوا نہیں دی، ہم نے جھگڑے کو بڑھایا نہیں ہے، ہم نے جھگڑے کو کم کیا ہے۔ ہم تم سے کہتے ہیں قانون سازی کرو، لوگ کو قانون کے دائرے میں لاؤ، عدالت کے کٹہرے میں لاؤ۔ ان گستاخوں نے گستاخی کی ہے، ہر طبقہ مانتا ہے، وہ خود بھی مانتے ہیں گستاخی ہوئی ہے، لہذا اس گستاخوں کو سزا ملنی چاہیے۔ صحابہ کے اس عظمت پر اور دفاع پر قانون بننا چاہیے، سخت سے سخت قانون بننا چاہیے، اہل بیت کی گستاخی پر بھی بننا چاہیے۔ اس کے لیے آؤ گے؟ دوسری اہم بات کہ جی وہ صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی ہو رہی ہے، یہ دونوں جملے لوگ کہتے ہیں، لیکن میرا سوال ہے صحابہ کی گستاخی تو ہو رہی ہے، اہل بیت کی کہاں ہو رہی ہے؟ کوئی دوسرا طبقہ ہے جو اہل بیت کی گستاخی کر رہا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی ہو رہی ہے، تم علیحدہ کرنا چاہتے ہو کہ وہ صحابہ کے گستاخ ہیں اور ادھر نعوذ باللہ بھی اہل بیت کا گستاخ ہے، تو کوئی لاؤ تو صحیح ہے کون؟ زمانوں سے ہمارے مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں، ہمارا نصاب ہے، ہماری تعلیم ہے، ہماری دعائیں ہیں، ہمارے اذکارات ہیں، ہمارے خیالات ہیں، ہماری باتیں، ہماری گفتگویں۔ یارو زمانہ صدیوں گزر گئی، کوئی ایک تو لاؤ کہ اہل بیت کی کسی ایک کی شان میں بھی ہم نے گستاخی کی ہو، تو کون ہے اہل بیت کا گستاخ؟ وہ تو بتاؤ۔ ہم تو صحابہ کا گستاخ بتا رہے ہیں۔ اس لیے صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ، دونوں گستاخ کون ہیں؟ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر بنائی وہ حسین کا گستاخ ہے، جس نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کی تصویر پر اس کا نام لکھا وہ گستاخ ہے۔ کون فاطمہ؟ جس کے بال بھی کسی پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، اس کی تصویر آ گئی، یہ گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ جس نے نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا وہ اہل بیت کا گستاخ ہے یا نہیں؟ جو نبی علیہ السلام کی جناب ازواج کا انکار کر رہا ہے وہ اہل بیت کا گستاخ ہے یا نہیں؟ جو پیغمبر کی 3 بیٹیوں کی اولاد کا انکار کرے وہ گستاخ ہے یا نہیں؟ جو حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد میں سے کسی کو نہ مانے، جو حضرت ام کلثوم حضرت عمر کے گھر میں، کیا وہ گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ یہ گستاخیاں بھی ادھر ہیں، یہ بھی ادھر نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم گستاخیوں سے محفوظ ہیں۔ اور تیسری بات، فرقہ واریت پھیل گئی، فرقہ واریت پھیل گئی، فرقہ واریت پھیلانے کی سازش ہے، فرقہ واریت پھیلانے کی سازش ہے۔ بھئی کس نے کی ہے؟ انگریز کر رہے ہیں۔ کس نے کی ہے؟ یہودی کر رہے ہیں۔ کس نے کی ہے؟ اسرائیل کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ سازش کر رہے ہیں۔ کس چیز کی؟ فرقہ واریت کی۔ کیا فرقہ واریت ہے؟ توہین کر رہے ہیں۔ تو توہین کر کون رہا ہے؟ اہل سنت تو استعمال نہیں ہوئے، ہم نے تو نہیں کی توہین۔ تو اس سازش کا شکار ہوا کون ہے؟ انہیں روکو بھائی، جو شکار ہوا اسے روکو۔ اب جس نے گستاخی کر کے ماحول خراب کیا یہی تو فرقہ واریت کا ذمہ دار ہے نا، اور آپ اس کو فرقہ واریت کہتے ہو۔ فرقہ واریت کہہ کر آپ صحابہ کی عظمت کو کم کرنا چاہتے ہو۔ بھائی مسلمانوں کے سارے فرقے صحابہ کا احترام کرتے ہیں اور ایمان سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے سارے فرقے صحابہ کا احترام کرتے ہیں اور ایمان سمجھتے ہیں، تو اس کا مسلمانوں کا تو کوئی فرقہ صحابہ کو برا کہتا ہی نہیں ہے۔ فرقہ واریت کس چیز کی ہے؟ اس لیے بعض جملے معروف کر کے ہمارے اس پیغام کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ ہم نہ دہشت گرد ہیں، ہم نہ تخریب کار ہیں، ہم نہ بدامنی چاہتے ہیں، ہم پرامن احتجاج کا حق رکھتے ہیں۔ یہ جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، نبی کی جماعت کا مسئلہ ہے۔ ہم سب ساتھ ہیں ان لوگوں کے جو یہ قافلہ لے کر چل رہے ہیں۔ کراچی علماء کمیٹی اس عنوان پہ بنی ہے، ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں، وہ بھی آپ بھی ان کے شانہ بشانہ ہیں، سب ائمہ مساجد ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ ہم بتائیں گے 11 ستمبر جمعے والے دن کہ یہ شہر صحابہ کے غلاموں کا ہے، یہاں گستاخی کی گنجائش۔ محنت کرو گے، اپنی اپنی مساجد میں محنت کرو گے، قافلے لے کر آؤ گے، آج سے چین سے تو نہیں بیٹھو گے، سکون سے تو نہیں بیٹھو گے۔ انشاءاللہ روز محشر ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ ہم صحابہ کا دفاع تجارت نہیں سمجھتے، عبادت سمجھتے۔ ہم صحابہ کا دفاع سیاست بھی نہیں سمجھتے، عبادت سمجھتے۔ ہم اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ یہ سیاست، تجارت اور شرارت نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے۔
عبادت ہوتی تھی، عبادت ہوتی ہے، عبادت ہوتی رہے گی۔ اور جمعے والے دن اس کا اظہار ہوگا۔ اپنے اپنے حلقوں میں تمام لوگ اس کی کوششیں اور کاوشیں کریں گے، ایک پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ شارع قائدین پر آپ کے علاقوں سے نکلنے والے بڑے بڑے ریلے وہ شارع قائدین پہ پہنچیں گے۔ شارع قائدین میں 3 بجے سے لے کر 5 ساڑھے 5 بجے تک علماء خطبہ آپ حضرات کے سامنے اس عنوان سے گفتگو کریں گے۔ 3 مطالبات متفق اس وقت سامنے۔ پہلا مطالبہ کہ جناب وہ تمام لوگ جن نے گستاخیاں کی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، جن پر FIR درج ہو چکی ہیں، اور جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں جناب فیس بک کے ذریعے، جن نے گستاخیاں کی ہیں پیجز کے ذریعے، جن نے گستاخیاں کی ہیں ویڈیوز کے ذریعے، یا جن نے گستاخیاں کی ہیں کسی مجلس میں، ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ دوسرا مطالبہ، اس ملک کے اندر ان مقدس شخصیات کے حوالے سے مؤثر مضبوط قانون سازی کی جائے، وہ تحفظ بنیاد اسلام بل کی صورت میں یا بیانیہ پاکستان کی صورت میں جو شک موجود ہے اسے مزید مضبوط بنا کر تاکہ آئندہ کوئی گستاخی نہ کر سکے۔ اور تیسرا مطالبہ جو متفق ہے اس علماء کمیٹی کے ذریعے تمام اکابرین دیوبندی بریلویوں نے اس پر جو ہے وہ تائید کی ہے، وہ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ایسے خنجر بردار جلوس جنہیں عبادت سمجھا جاتا ہے انہیں عبادت خانوں تک محدود کیا جائے اور ان پر پابندی لگائی جائے۔ یہی 3 مطالبے ہم ہمیشہ دہرائیں گے، بریلوی اہل حدیث بھی اسے دہرا رہے ہیں، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 12 ستمبر کو بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں کا بھی ایک بہت بڑا اجتماع کراچی شہر میں ہونے جا رہا ہے۔ 10-11 کو ہمارا ہے، 12 کو ان کو ہے، یہ تسلسل چلے گا۔ ہم نے ان دونوں اور سب کو کامیاب کرنا ہے۔ میں ایک بار پھر بھائی حماد مدنی صاحب کا جنہوں نے محنت کی ہے، اور اپنے بھائی احمد یار خان صاحب، ان کے تمام بھائیوں، آپ تمام علماء مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بھی علماء کنونشن ہے اور پرسوں بھی ہیں، اور پرسوں لانڈی ینگ شائن اسٹیڈیم میں اس حوالے سے ایک بہت بڑا اجتماع ہے جو حضرات قریب کی عوامی شرکت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔